السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس 2011 کا پیپر نمبر 1 سالو کریں گے، اور اس میں جو ایم سی کیوز ہیں ان سے جو ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. فرسٹ کویسچن از تحفۃ الفلاسفہ. یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ یہ کتاب غزالی نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے گریک فلاسفرز پہ کریٹیک کی تھی، اسپیشلی ارسطوٹل پہ، ابن سینا وغیرہ پہ. انہوں نے ابن سینا تو خیر ان کے اپنے وہ تھے، لیکن ارسطوٹل پہ انہوں نے کریٹیک کی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامک تھیولوجی کو تھوڑا ڈیفینڈ کیا اوور گریک فلاسفی. انہوں نے کہا کہ جو اسلامک تھیولوجی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. انہوں نے جو ان کا جو مین آرگیومنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جو گریک فلاسفرز ہیں وہ اسلامک بلیف کے کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ریزن پہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو بک ہے ان کی وہ اسی چیز کو پروپوز کرتی ہے، پروپیگیٹ کرتی ہے. اگلا سوال ہے لیگل پروسیڈنگ چیلنجنگ رائٹ ٹو ہولڈ آفس از کالڈ. ایک لیگل پروسیڈنگ جو کہ چیلنج کرتی ہے کسی بھی شخص کے آفس کو ہولڈ کرنے کے رائٹ کو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹ آف کیو ورنٹو. اسے ہم ریٹ آف کیو ورنٹو کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی کیو ورنٹو کا لفظی جو مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائی واٹ اتھارٹی، کہ کس اتھارٹی سے آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ جو ریٹ ہے یہ اسی وجہ سے پھر ایشو کی جاتی ہے تاکہ یہ کوشچن کیا جا سکے اگر کسی نے فار ایگزامپل ایلیگل پبلک آفس کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو اسے کوشچن کیا جا سکے. اور مس یوز آف پاور کو کورٹس موسٹلی اس ریٹ کو یوز کرتی ہیں مس یوز آف پاور کو چیک کرنے کے لیے. نیکسٹ کویسچن از ابن خلدون روٹ مقدمہ ان. ابن خلدون نے مقدمہ کب لکھا؟ 1377 میں. ابن خلدون کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ ایک بڑے ریناؤنڈ ہسٹورین رہے ہیں، سوشیولوجسٹ رہے ہیں، اور انہوں نے 1377 میں مقدمہ کو لکھا جس میں انہوں نے ہسٹری کے ایک بارے میں تھوڑا لکھا کہ کس طرح سے نیشنز کا رائز اینڈ فال ہوتا ہے. سابیہ کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا. تو یہ 1377 کا ٹائم پیریڈ ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے پیپل جو پوسٹ کولڈ وار کانفلکٹ ہے وہ بیس کرتا ہے کلچرل اور ریلیجیس آئیڈینٹی پہ. یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات بیسیکلی سیمول پی ہنٹنگٹن نے کہی، جس میں اس کی ایک بڑی فیمس کتاب ہے دا کلیش آف سویلائزیشن. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کلچر ہے، ریلیجن ہے، سویلائزیشنل ڈفرینسز ہیں، یہ کاز کریں گے فیوچر کانفلکٹس کو. اور یہ بیکاز اس ہمارے کوشچن میں ہنٹنگٹن کا نام مینشن نہیں ہے تو اس کا آنسر ہوگا نن آف دیز. نیکسٹ کویسچن ہے الیگزینڈر آف میسیڈونیا واز اے اسٹوڈنٹ آف. الیگزینڈر جو ہے میسیڈونیا کا وہ کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ ارسطوٹل کا اسٹوڈنٹ تھا. ارسطوٹل نے بیسیکلی اسے نا فلاسفی، پالیٹکس، سائنس یہ چیزیں سکھائی تھی، اور یہ ارسطوٹل کی ٹیچنگس ہی کی وجہ سے الیگزینڈر کی جو لیڈرشپ ابیلٹیز ہیں، جو اس کا ورلڈ ویو ہے وہ شیپ ہوا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے ابن خلدون واز کنٹمپریری آف. ابن خلدون کس کا کنٹمپریری تھا؟ یہ امیر ٹیمر کا کنٹمپریری تھا. ابھی ہم نے پیچھے دیکھا 1377 میں انہوں نے ابن خلدون نے یہ کتاب لکھی تھی مقدمہ. تو یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جب یہ تیمرلنگ جسے ہم کہتے ہیں امیر تیمور وہ آیا، اور آ کے اس نے جو یہ برصغیر پہ بھی اس نے حملہ کیا 1390s کے ٹائم پیریڈ میں، 94 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو یہ وہی والا ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس بل ڈویژن انٹو فکس ڈیلی گروپس از کالڈ. مطلب یہ نا ایک فارم ہوتا ہے کلوجر کا جس میں بلز کو ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یہ جو ہے فارم کلوجر کا اسے ہم گلوٹین کلوجر کا نام دیتے ہیں. کلوجر از اے پارلیمنٹری میتھڈ ٹو اینڈ ڈیبیٹ. اس میں ہم ٹائم باؤنڈ سیکشنز میں بلز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ہر سیکشن کے لیے نا ہم اس طرح سے کہ ٹائم فکس کر دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے.
یہ ڈیلے کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسپیڈی لیجسلیشن کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ گلوٹین کلیئر، اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ٹائم ٹیبل بنا کے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہ پروسیس استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، علم الاقتصاد واز اے ٹریٹائز ریٹن بائی، علم الاقتصاد کس نے لکھی تھی؟ یہ امام غزالی نے لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے اسلامک تھیولوجی کے بارے میں ڈسکس کیا، انہوں نے موڈریشن کو ایکسپلین کیا، لائک ایکسٹریم بلیفس ہوتے ہیں نا، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان مڈ پوائنٹ انہوں نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ موڈریشن ہونی چاہیے، اور بیلنسڈ ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کیا انہوں نے اس کتاب میں۔ ریشنل فیتھ کے بارے میں انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دا لانگ مارچ بگین دا اسینٹ ٹو پاور آف، جو لانگ مارچ ہے وہ اس کے نتیجے میں کس کا رائز ہوا، کس کو پاور ملی؟ تو ماؤ زیدونگ کو ملی، ٹھیک ہے۔ یہ 1934 سے 35 کا ٹائم پیریڈ تھا جب لانگ مارچ ہوا، اور یہ کمیونسٹ، چائنیز کمیونسٹ کی ریٹریٹ تھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اسے ماؤ زیدونگ نے لیڈ کیا، اور انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کی جو ایک اتھارٹی ہے اسے اسٹیبلش کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، الفارابی واز دا آتھر آف، الفارابی کس کتاب کا آتھر ہے؟ انہوں نے المدینۃ الفاضلہ لکھی الفارابی نے، اور یہ جو کتاب ہے المدینۃ الفاضلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دا ورچوئس سٹی، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، دا ورچوئس سٹی، جس میں آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کی بات کی گئی، رول آف فلاسفر کنگ کی بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، the powers of the center vis-a-vis federating units were increased through، جو سینٹر کی پاور ہے فیڈریٹنگ یونٹس کے وہ اس میں کمپیریزن میں وہ کیسے انکریز کی گئی؟ ڈاکٹرائن آف امپلائڈ پاور کے تھرو۔ یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ الاؤ کرتا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس کی پاور وہ ایکسرسائز کر سکے اپنی پاور کو۔ یہ مینشن جو لائک وہ والی چیزیں جو ایکسپلیسٹلی مینشنڈ نہیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں، سینٹرل گورنمنٹ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی ایکسرسائز کر سکے۔ یہ یو ایس میں ڈیولپ ہوا یہ والا سسٹم، اور اس کے تھرو فیڈرل سینٹر کو اسٹرینتھن کیا گیا، آٹونومی آف اسٹیٹس کو ریڈیوس کیا گیا اس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ پاکستان دا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی واز انووکڈ بائی، پاکستان میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کس نے کیا؟ جسٹس منیر نے کیا۔ یہ مولوی تمیز الدین کا کیس اگر آپ نے سنا ہو 1954 والا کیس، اس میں یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کیا گیا، اور اس نے کہا کہ اس نے جسٹیفائی کیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ڈیزالو کیا گیا وہ جسٹیفائڈ چیز ہے، اور یہ ایک طرح سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، تو اسے اس نے جسٹیفائی کیا، ٹھیک ہے۔ جو ملٹری کی انٹرونشن ہے اس سے اس نے جوڈیشل کور اس کیس کی بیس پہ اس نے پرووائڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ سو ان ادر ورڈس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کس نے دیا جی؟ جسٹس منیر نے۔ اگلا سوال ہے، آرٹیکل 58(2)B ڈیزالوڈ نیشنل اسمبلی، کتنی دفعہ 58(2)B کو یوز کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا؟ 4 دفعہ کیا گیا، 1888 سے 1996 کے درمیان 4 دفعہ ہماری نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہے آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، لیویتھن واز ریٹن بائی، یہ تو ایزی کوشچن ہے کہ تھامس ہابس نے لکھی، 1651 میں لکھی، ہاں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کب لکھی، 1651 میں لکھی، جس میں اس نے کہا کہ اسٹیٹ کے بغیر لائف بڑی ناسٹی ہوگی، بڑی کیوٹک ہوگی، اور وہاں پہ تھوڑا پیس لانے کے لیے ایک ایبسولیوٹ سوورین کی ضرورت ہوتی ہے، جسے اس نے لیویتھن کا نام دیا۔ تو یہ اس نے ایبسولیوٹ مونارکی کے کانسیپٹ کو اس کتاب کے تھرو پروموٹ کیا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، پریسٹورائکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریسٹورائکا کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکچر کرنا، یہ رشین ٹرم ہے، پریسٹورائکا رشین ٹرم ہے جس کا مطلب ہے ریسٹرکچر کرنا۔
یہ جو میخائل گورباچوف تھا نا، اس نے سوویت یونین میں یہ ٹرم اس نے متعارف کروائی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ اکنامک پولیٹیکل لیول پہ جا کے چیزوں کو ریسٹرکچر کیا جائے اور سوویت سسٹم کو ریفارم کیا جائے۔ گلاس نوٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپننس، اور پریسٹرائکا کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکچر کرنا۔ دا آرٹ آف وار از ریٹن بائی، آرٹ آف وار کس نے لکھی؟ سن ٹزو نے لکھی، ٹھیک ہے۔ سن ٹزو بیسیکلی یہاں پہ اوبویسلی مینشن نہیں ہے تو ہم نن آف دیز یہاں پہ لگائیں گے، لیکن یہ لکھی تھی سن ٹزو نے۔ یہ چائنیز ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے سن ٹزو۔ انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی کے بارے میں بات کی، وارفیئر کے پرنسپلز کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کنفلکٹ کے دوران جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے ہمیں لے کے چلنی چاہیے۔ نن آف دیز کا آپشن اسی لیے پھر ہم نے رکھا کیونکہ یہاں پہ سن ٹزو کا نام مینشن نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے نیسیسری مورل کوڈ فار کنڈکٹنگ دا بزنس آف دا اسٹیٹ از کالڈ۔ یہ بڑا ایک جو امپورٹنٹ جو مورل کوڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے، جس کے تھرو ہم اسٹیٹ کے بزنس کو، اسٹیٹ کے افیئرس کو رن کرتے ہیں، اسے ہم کنونشن کہتے ہیں۔ کنونشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ ان ریٹن رولس جن کو یوز کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، جو ہماری موریلٹی پہ، ٹریڈیشن کے اوپر جو بیس کرتے ہیں نا، انہیں ہم کنونشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کے کنڈکٹ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اوبویسلی لیگلی انفورسیبل تو نہیں ہوتے، لیکن مورلی یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ برٹش کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ ایون پرائم منسٹرز ریزائن تک کر دیتے ہیں اگر وہ کوئی کام جو کر رہے ہیں اگر ان کے کوسچن کر دیا جائے ان کی اتھارٹی کو اس میں، یا پھر جیسے بریگزٹ ہوا تو اس ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ریزائن کیا بیکاز وہ کروانا چاہ رہی تھی اور وہ نہیں اس کے پاس وہ آئی، پھر لیٹر آن جو ہے وہ جس نے کروایا۔ بہرحال لائک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کنونشنز جو ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی فالو کی جاتی ہیں برٹش کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں۔ نیکسٹ کویسچن ہے پاور کرپٹ ایبسلیوٹلی کوٹ بائی۔ یہ کس نے کہا تھا کہ پاور ٹینڈ ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹ ایبسلیوٹلی؟ یہ کہا تھا لارڈ ایکٹن نے۔ لارڈ ایکٹن نا ہمارے ایک یہ برٹش ہسٹورین تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب کنسنٹریشن ہو جاتی ہے پاور کی تو اس کے نتیجے میں کرپشن ہوتی ہے، اور ایبسلیوٹ اتھارٹی ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے چیکس اینڈ بیلنس کے آئیڈیا کو سپورٹ کیا تھا۔ کس نے دی؟ لارڈ ایکٹن نے دی۔ ایز پر مارکس پرنسپل آف کمیونزم دا گورننگ پرنسپل ول بی، مارکس کے مطابق جو گورننگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ۔ مارکس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیجز دی تھی یہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیونزم کی طرف جاتی ہے، لائک پہلے کیپٹلزم ہوتی ہے، پھر سوشلزم آتی ہے، پھر کمیونزم آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کمیونزم کے پھر آگے انہوں نے پرنسپلز کچھ انٹروڈیوس کروائے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کلاسز نہیں ہونی چاہیے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جو نیڈس ہیں ان کی بیس پہ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپشن بی ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، یہ سوشلزم کو امپلائی کرتا ہے، کمیونزم کا نہیں کرتا۔ کمیونزم کو امپلائی کرتا ہے آپشن سی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرام ایچ جو کہ اسٹیٹ کرتا ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، ناٹ ٹو ہز ورک، ٹھیک ہے۔ اگلا اور لاسٹ کویسچن ہے ہمارا، A dash is a type of sovereign state characterized by a union of partially self-governing states or regions united by central government. Like union of partially self-governing states کو ہم فیڈریشن کہتے ہیں، اور جو لائک فیڈریشن میں نا ہمارے پاس ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور پروونشل اسٹیٹس ہوتی ہیں، ان کی شیئرڈ سوورینٹی ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ ایک مست چیز ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریٹن ہوتا ہے، جیسے یو ایس اے کا، پاکستان کا، انڈیا کا، ان کانسٹیٹیوشنز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سینٹر کی کون کون سی پاورز ہیں اور پروونسز کی کون کون سی پاورز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیئرڈ پاور کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ فیڈریشن کے انڈر آتا ہے۔
سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے ہیلپفل رہی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کوسچنس کو ڈسکس کریں گے، لانگ کو بھی کچھ، اور باقی جو ریمیننگ MCQs ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم.